السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 120 چل رہی ہے۔ فرمایا وَلَا تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور آپ سے یہودی اور عیسائی ہرگز راضی نہ ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے دین کے تابع ہو جائے۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، آپ کہہ دے جو اللہ تعالی راستہ بتائے وہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر بالفرض یعنی مان لیا جائے کہ آپ ان کی خواہشوں کی تابع داری کریں اس علم کے بعد جو آپ کو پہنچا، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کا کوئی حمایت کرنے والا اور مددگار نہیں ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے پڑھتے ہیں جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، وہی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو کوئی اس کے منکر ہوں گے تو وہی لوگ نقصان پانے والے ہیں۔ تو اس آیت کا خلاصہ بس اتنا ہے کہ یہودی اور عیسائیوں کی خواہش یہ ہے کہ اللہ کے نبی اور مسلمان ان کے مذہب کی پیروی کرے، ان کے مذہب پر عمل کرے، ان کے مذہب کو فالو کرے۔ یہودی اور عیسائی اس قدر ضدی تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواہ ان سے کتنا ہی ہمدردی کا برتاؤ کرتے یا ان کی کتنی ہی رعایت کرتے، وہ ہرگز آپ کی بات سننے اور ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ صرف اسی صورت میں آپ سے خوش ہو سکتے ہیں کہ آپ ان کا دین قبول کر لیں۔ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی حقیقی معنوں میں ہدایت ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی سیدھے راستے سے جان بوجھ کر منہ موڑے گا اس کے لیے سخت سزا مقرر ہے، اور اس سزا سے بچانے والا اس کا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا۔ اس آیت سے دو باتیں بالکل واضح طور پر معلوم ہوتی ہے۔ پہلا یہ کہ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی کا دین اس قدر بدل چکا ہے کہ اس میں ان کی جھوٹی خواہشوں اور آرزوؤں کے سوا کچھ باقی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ حقیقی راستہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانوں پر بخوبی واضح کر دیا ہے۔ اہل کتاب ضد اور ہٹ درمی کو چھوڑ کر اخلاص اور نیک نیتی سے کام لیں اور اپنی کتابوں کو دل کے اخلاص کے ساتھ میں پڑھے تو وہ قرآن مجید اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے قائل ہو جائیں گے، یعنی سچائی کو مان لیں گے اور آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ جو لوگ اپنی کتابوں میں بھی تبدیلی کرتے ہیں وہ کبھی قرآن مجید کی سچائی کے قائل نہ ہوں گے، وہ ضد اور ہٹ درمی میں مبتلا ہے، وہ ہمیشہ کفر میں مبتلا رہیں گے اور وہ لگاتار حق سے انکار کرتے رہیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے اور آخرت میں تباہ و برباد ہوں گے۔ پھر فرمایا قیامت کے دن کی پکڑ، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میرے احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تمہیں تمہارے زمانے میں جہان والوں پر فضیلت دی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی کے ذرا کام نہ آئے گا اور نہ اس کی طرف سے بدلہ قبول کیا جائے گا اور نہ اسے سفارش کام آئیں گی اور نہ ہی اس کی مدد کی جائیں گی۔ تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی برائیوں کی نشاندہی کے بعد انہیں آخر میں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی اور میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی۔ یعنی اپنے زمانے میں بنی اسرائیل
سب لوگوں پر فضیلت والے تھے۔ بنی اسرائیل پر انعامات اور ان کی فضیلت کا تذکرہ پچھلے آیت میں بھی گزر چکا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مرتبہ پھر یاد دلایا، مگر یہ ایسی ناشکری قوم ہے کہ حسد میں آ کر تمام نعمتوں کو بھول گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کو ذکر فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا کئی باتوں میں، پھر اس نے وہ پوری کی، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا یعنی امام بناؤں گا۔ ابراہیم نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا اقرار ظالموں کو نہیں پہنچتا ہے۔ تفسیر سے پہلے ایک بات جاننے کہ وہ جو آپ کے پاس گروپ میں قرآن کی تفسیر کے گروپ میں بھیجا گیا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، کہ 20 جگہ ایسی ہے قرآن مجید میں جہاں پر زیر اور زبر کے فرق سے معنی خطرناک طریقے سے بدل جاتے ہیں، اور اتنا تبدیلی آ جاتے معنی میں کہ مطلب کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ تو انہی 20 جگہوں میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اگر کوئی رَبَّهُ پڑھے اور ابراہیم پڑھے، ابراہیم میم کے اوپر زبر ہے تو میم کے اوپر کوئی پیش پڑھے، اور ربو با کے اوپر پیش ہے تو اگر کوئی زبر پڑھے یعنی میم کے ابراہیم کے میم کے زبر کو پیش بنا دے اور ربو کے پیش کو زبر بنا دے، اس طرح اگر الٹ پھیڑ کر کے کوئی پڑھے تو معنی الٹا ہو جائیں گے۔ اب یہ معنی کیا ہے؟ ابراہیم ربہ، جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے، اور اگر ابراہیم ربہ پڑھیں گے تو معنی ہوگا آزمایا ابراہیم نے اپنے رب کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو آزمایا، تو معنی ایک دم خطرناک طریقے سے بدل جائیں گے، اور جس کی وجہ سے نماز میں اگر اس طرح کی غلطی کریں گے تو نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے، نماز کو واپس سے دوبارہ طریقے سے پڑھنا پڑتا ہے۔ اور اگر کوئی جان بوجھ کر اس طرح غلطی کرے تو اس کے کفر کا اندیشہ ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، جان بوجھ کر کرے۔ اگر کوئی انجانے میں کرے تو توبہ کرے اور پھر آیت کو صحیح سے پڑھے۔ خیر، اس کی تفسیر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے پیغمبر کے جد امجد تھے، داداؤں میں سے تھے۔ آپ کا وطن بابل تھا، بابل شہر جس کا تذکرہ آپ نے کچھ دن پہلے ابھی سنا، اور باپ کا نام آزر تھا۔ حضرت ابراہیم کے ابا کا نام آزر۔ ان کی نسل میں 2 سلسلے چلے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ایک، اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے۔ پہلے سلسلے کے پیغمبروں کو اسرائیلی پیغمبر کہا جاتا ہے، جیسے حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ دوسرے خاندان میں صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبروں کا دادا کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ عیسائی، یہودی سبھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ تو اذ ابتلیٰ، جب آزمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی طرح سے آزمایا۔ آپ کے والد بت پرست تھے، انہوں نے آپ کو گھر سے نکالنے کی دھمکی دی۔ آپ کے ابا جان بت کی پوجا کرنے والے تھے، آزر، انہوں نے آپ کو گھر سے نکالنے کی دھمکی دی، قوم نے ملک سے نکالنے کی دھمکی دی، بادشاہ نے آگ میں ڈال دیا، مگر آپ دین پر قائم رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیوی بچے کو جنگل میں چھوڑ آنے، بیوی بچے حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ علیہ السلام، ان دونوں کو بیابان بے آب و گیا، جہاں پر ایسے میدان میں جہاں پر پرندہ بھی پر نہیں مارتا تھا، اسی جگہ پر چھوڑانے کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور بچے کو قربان کرنے کا حکم دیا، تو انہوں نے اس حکم کو بھی پورا کر دکھایا۔ تو اس کے علاوہ اور بھی کئی امتحان ہوئے، اور ہر ایک امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب رہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان سے اللہ تعالیٰ کو دنیا والوں پر یہ ظاہر کرنا تھا کہ جس ہستی کو میں نے اپنا خلیل یعنی دوست، جگری دوست پسند کیا ہے، وہ بہت خوبیوں والا ہے، اس لیے انہیں بلند مقام حاصل ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت فقط روحانی اور مذہبی پیشوائی نہیں تھی، امامہ کہ اللہ فرما رہے کہ ہم تجھے امام بنائیں گے، تو امام کا مطلب لیڈر، تو یہ فقط مذہبی اور روحانی
یہ امامت نہیں تھی، لیڈری نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سیاسی اعتبار سے بھی برتری اور سرفرازی عطا فرمائی، یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی وہ اپنے زمانے میں واقعی سردار اور پیشوا بنے، لوگوں نے ان کی پیشوائی تسلیم کی۔ یہودیوں کو اپنی نسلی برتری کا بڑا گھمنڈ تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور تورات میں لکھا ہے کہ خدا نے اس کی نسل کو برکت اور فضیلت دی۔ اس آیت نے بتلا دیا کہ اول تو اس فخر اور امتیاز اور نسلی برتری میں، یعنی خاندانی برتری، خاندانی غرور اور تکبر میں اگر کوئی مبتلا ہو کر جو ہے اپنے آپ کو افضل سمجھنے لگے، تو جیسے کہ یہودی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے مان کر اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے بنو اسماعیل بھی ہے، یعنی وہ لوگ بھی ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، وہ بھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہے۔ تو جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا ہے کہ خدا کا وعدہ صرف نیک کرداروں کے لیے تھا، نہ کہ بد کرداروں کے لیے۔ جن لوگوں نے ایمان اور عمل کی سعادت کھو دی وہ امامت کے حقدار نہیں ہے۔ تو گزشتہ امتیں جب سیدھے راستے سے بھٹک گئی تو اللہ تعالیٰ نے منصب امامت کے لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد رکھا۔ اس لیے ضروری تھا کہ قرآن کی دعوت کے ظاہر ہونے کے معنوی تاریخ بیان کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا یہ وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہوگا، یعنی لیڈر بنانے کا، امام بنانے کا، یعنی آپ کی نسل کو یہ منصب ضرور ملے گا، لیکن اسی صورت میں جب کہ وہ ظالم نہ ہو، اور اگر انہوں نے ظلم یعنی شرک کو اختیار کر لیا تو پھر یہ منصب انہیں نہیں دیا جائے گا۔ ایک لمبے زمانے تک امامت اور قیادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد یعنی بنی اسرائیل میں رہی۔ جب وہ گمراہ ہوئے، انہوں نے حق ادا نہ کیا، تو یہ امامت ان کے بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپی گئی۔ اب یہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کرے۔ بکلمات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مختلف آزمائشوں کے لیے یہاں پر کلماتن کا لفظ آیا ہے، جس کا معنی ہے آزمائشیں۔ تو مفسرین کرام نے بہت سی آزمائشوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی آزمائش یہ ہے کہ جب آپ نے ہوش اور حواس سنبھالا اور آس پاس کے ماحول کو دیکھا، قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں جو آپ کے واقعات بیان ہوئے ان کے مطابق سب سے پہلے آپ کی اپنے والد، قوم اور بادشاہ وقت کے ساتھ اختلاف پیدا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو سب سے پہلے اختلاف اپنے ابا جان کے ساتھ، قوم کے ساتھ اور بادشاہ وقت نمرود ظالم کے خلاف، ظالم کے ساتھ میں نمرود ظالم کے ساتھ اختلاف پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شروع عمر میں ہی ہدایت سے نوازا تھا۔ دوسری جگہ آتا ہے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ عطا کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام مشرکانہ ماحول کا انہوں نے کوئی اثر قبول نہیں کیا۔ آپ شرک اور کفر سے نفرت کرتے تھے، چنانچہ آپ نے کفر اور شرک کی برائی بیان کرنا شروع کر دی۔ خاندان، قوم اور بادشاہ آپ کے دشمن بن گئے، لیکن پھر بھی آپ 50-60 سال تک اپنے ماحول سے، اپنے آس پاس کے ماحول سے مقابلہ کرتے رہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے عبادت خانے میں جا کر سارے بتوں کو توڑ دیا تو آپ کے خلاف ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ سب لوگ پہلے ہی آپ کے خلاف تھے، اب ان کو یقین ہو گیا کہ ان کے بتوں کی توہین ابراہیم کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ بادشاہ قوم کے ساتھ تھا، لہٰذا فیصلہ یہ ہوا کہ ہمارے معبودوں کو جو نقصان پہنچایا گیا اس کا بدلہ اسی طرح لیا جا سکتا ہے کہ ابراہیم کو آگ میں زندہ جلا دیا جائے۔ جیسے کہ واقعات میں آتا ہے کہ اس کام کو کرنے کے لیے بہت بڑی مقدار میں ایندھن یعنی لکڑیاں جمع کی گئی، اور پھر اسے کھائی میں بڑے کھڈے میں اچھی طرح جلا کر منجنیق کے ذریعے، منجنیق جو ایک بڑی مشین کی طرح ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے کسی چیز کو دور پھینکا جاتا ہے، تو منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بڑی کھائی میں پھینک دیا گیا جس میں آگ جل رہی تھی۔ ان حالات میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام آزمائش میں پوری طرح اترے۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو آزمایا تو آپ ان آزمائشوں میں پورے اترے۔ یہ آپ کی پہلی بڑی آزمائش تھی۔ اتنی بڑی آزمائش دیکھنے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم آپ پر ایمان نہ لائی، بلکہ آپ کو ایک دوسرے امتحان سے گزرنا پڑا۔ آپ کا خاندان
ایک بیوی سارہ اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام پر مشتمل تھا۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، تو آپ کا خاندان بیوی سارہ اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام پر تھا۔ لوط علیہ السلام بچپن ہی سے آپ کے ساتھ تھے اور آپ پر یقین بھی رکھتے تھے۔ اتنی بڑی حکومت میں کوئی دوسرا شخص ایمان نہیں لایا، اگرچہ قوم پہلے منصوبے میں ناکام ہو چکی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر پھر بھی وہ جلا نہیں سکے۔ اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ جان کے دشمن تھے اور آپ کے قتل کے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا کہ اپنے وطن بابل شہر چھوڑ کر ہجرت کرو۔ یہ آپ کی دوسری آزمائش تھی۔ ہجرت کرنا یعنی وطن اور گھر بار چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے، مگر جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو پیغمبر اس کو پورا کرنے میں ذرا دیر نہیں کرتا۔ خلاصہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے ہجرت کے لیے تیار ہو گئے اور فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ چنانچہ اپنی بیوی اور بھتیجے کے ساتھ بابل اور عراق کو چھوڑ کر آپ کو مصر کے راستے سے شام اور فلسطین پہنچنے کا حکم تھا۔ ملک شام، سیریا، مصر کے راستے سے ہو کر ملک شام میں فلسطین میں پہنچنا تھا، بابل اور عراق کو چھوڑ کر۔ عراق میں ہی بابل ہے۔ راستے میں شرقی اردن کے علاقے میں بحر میت آتا ہے، ڈیڈ سی جسے کہتے ہیں، بحر میت، مردار سمندر، ڈیڈ سی۔ تو اردن کے مشرقی علاقے میں یہ راستے میں ڈیڈ سی آتا ہے۔ اس کے کنارے پر بڑے ترقی یافتہ لوگ آباد تھے، انہوں نے اعلیٰ درجے کا نظام حکومت قائم کر رکھا تھا۔ اس مقام پر حضرت لوط علیہ السلام کو پیغمبری حاصل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ یہی رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ یہی رہے اور ان لوگوں کو دین کی تبلیغ کرے۔ چنانچہ آپ وہی رہنے لگے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی بچے کو لے کر آگے شام اور فلسطین اور پھر مصر تک چلے گئے۔ مصر میں آپ کو ایک اور آزمائش سے گزرنا پڑا۔ وہاں کے ظالم حاکم نے آپ کی بیوی حضرت سارہ کو قبضے میں کرنا چاہا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثابت قدم رکھا اور اس جابر حاکم سے نجات دلائی۔ مصر کے حاکم نے حضرت سارہ علیہ السلام کو ایک باندی ہاجرہ خدمت کے لیے باندھی۔ حضرت سارہ نے ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گفٹ کر دیا اور اس طرح وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ بن گئی۔ شام اور فلسطین کے قیام کے دوران میں، شام اور فلسطین میں رہنے کے دوران میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے بچہ پیدا ہوا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی دودھ پیتے بچے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ ابراہیم اس بچے اور اس کی ماں کو عرب کے دور دراز بیابان میں چھوڑ آؤ۔ آپ نے حکم کی تعمیل میں بیوی اور بچے کو ساتھ لیا اور موجودہ مکہ مکرمہ والے مقام پر پہنچے۔ جہاں پر مکہ ہے وہیں پر آپ اس وقت میں ریگستان تھا، ایک بیابان تھا، جنگل تھا، تو آپ اس جگہ پر پہنچے۔ چونکہ اس وقت چٹیل میدان تھا، ان کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان بھی نہیں تھا، کچھ کھجوریں اور ایک مشکیزے میں تھوڑا سا پانی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور بیوی کو یہاں چھوڑا، لیکن یہ امتحان اسی پر ختم نہیں ہو جاتا اور خود ملک شام کو واپس ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حکم دیا کہ ان کو چھوڑ کر واپس ملک شام کو واپس چلے آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خلیل، اللہ کا جگری دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم سنتے ہی اس کی تعمیل میں اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور ملک شام کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں اتنی دیر بھی گوارا نہیں کی کہ بیوی کو اتنا ہی کہہ دے کہ مجھے چونکہ خدا کا یہ حکم ملا ہے اس لیے میں جا رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام جب آپ کو جاتے ہوئے دیکھتی ہے تو پکارتی ہے، مگر آپ جواب نہیں دیتے۔ پھر پکارتی ہے اور کہتے ہیں کہ اس صحرا میں ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ اس کا بھی جواب نہیں دیا، مگر وہ بھی خلیل اللہ کی بیوی تھی، اللہ کے دوست کی بیوی تھی، سمجھ گئی کہ کیا معاملہ ہے اور کہنے لگی کہ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ملا ہے؟ آپ نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کا اندازہ ہو گیا تو نہایت اطمینان کے ساتھ فرمایا کہ جائیے، جس مالک نے آپ کو چلے جانے کا حکم فرمایا ہے وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ سارے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی جاتے اور اپنی بیوی بچے کی خبر گیری کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیابان وادی میں زمزم جیسے بہترین پانی کا انتظام فرما دیا۔ پھر وہاں بنو جرہم نامی قبیلے کے لوگ آباد ہو گئے اور اس طرح وہ ویران اور غیر آباد جگہ بستی میں تبدیل ہو گئی۔ مکہ کی زمین
بستی میں تبدیل ہو گئی۔ دودھ پیتا بچہ جب بڑا ہو کر کام کاج کے قابل ہو گیا تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ اپنے خلیل کا، اپنے دوست کا تیسرا امتحان لیتے ہیں۔ یہ بچہ اس بے کسی اور بے سر و سامانی میں پروان چڑھا اور بظاہر باپ کی تربیت اور شفقت سے بھی محروم رہا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ اس بچے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں۔ خواب میں دیکھ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے خواب کا ذکر کیا اور کہا کہ اے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھ کو ذبح کر رہا ہو، تو بتلا کہ تیرا کیا خیال ہے۔ پیغمبر کا خواب عام لوگوں کے خواب کی طرح محض خواب نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے، اس لیے کہ پیغمبر کا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں شیطان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ اس لیے بیٹے کے سامنے جب اپنا خواب بیان کیا حضرت ابراہیم نے، تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان، جو آپ کو حکم ملا ہے اس کو پورا کیجیے، آپ مجھے بھی انشاءاللہ ثابت قدم پائیں گے۔ اس کے بعد کا واقعہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے مینا کے جنگل میں لے گئے، پھر ان کو پیشانی کے بل لٹایا، مگر وہاں مقصد بچے کو ذبح کرانا نہیں بلکہ شفیق باپ کا امتحان کرنا تھا۔ واقعہ خواب کے الفاظ میں غور کیا جائے کہ اس میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ ذبح کر دیا، بلکہ چھری چلاتے ہوئے دیکھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر دکھایا۔ اسی وجہ سے ارشاد ہوا کہ ابراہیم، آپ نے اپنا خواب بالکل سچ کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹے کے بدلے میں جنت سے ایک بڑا جانور، عظیم الشان جانور ذبح کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی قربانی فرمائی اور یہ سنت ابراہیمی آنے والی دنیا کے لیے حضرت ابراہیم کی یادگار بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ مبارک ہستی ہے کہ جب ان امتحانوں میں کامیاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر انعام فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام یعنی پیشوا بنانے والا ہوں۔ پھر فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو مقرر کیا لوگوں کے واسطے ثواب اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور کہہ دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا کہ میرا گھر پاک صاف رکھے طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یہاں پر ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، اس سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کو، اللہ کے گھر کو تعمیر کرتے تھے، اللہ کے گھر کی دیواریں بناتے تھے اور اینٹ پر اینٹ رکھتے تھے۔ یہ پتھر خانہ کعبہ سے تھوڑے فاصلے پر شیشے میں بند کر کے پیتل کی جالی لگا دی ہے، اس پر جالی لگا دی گئی ہے پتھر کے۔ اب مقام ابراہیم دور سے تو نظر نہیں آتا، مگر جالی کے قریب کھڑے ہو کر دیکھے تو خوب نظر آتا ہے کہ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان موجود ہیں، پتھر پر پاؤں کے نشان موجود ہے۔ یہ پورا ڈھانچہ باب رحمت جو ایک دروازے کا نام ہے، وہاں سے تھوڑے فاصلے پر مطاف میں جہاں پر طواف ہوتا ہے وہاں پر رکھا ہوا ہے۔ عام دنوں میں تو طواف کرنے والے مقام ابراہیم اور بیت اللہ شریف کے درمیان میں ہی چلتے ہیں، مگر حج کے دنوں میں جیسے جیسے رش بڑھتا ہے، بھیڑ بڑھتی ہے، مقام ابراہیم طواف کرنے والوں کے درمیان میں آ جاتا ہے اور لوگ اس کے دونوں طرف سے گزرتے ہیں۔ حج کے موقع پر طواف کے بعد اس حجرے کے سامنے 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ تفسیر یہ ہے کہ لفظ مثابتاً سے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو یہ خاص فضیلت بخشی ہے کہ لوگ بار بار اس کی طرف جانے اور لوٹنے کے خواہش مند رہیں گے، یعنی کوئی آدمی اس کی زیارت سے کبھی سیر نہیں ہوتا بلکہ ہر مرتبہ پہلے سے زیادہ زیارت اور طواف کا شوق لے کر لوٹتا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ حج قبول ہونے کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ وہاں سے لوٹنے کے بعد پھر وہاں جانے کا شوق دل میں پائے۔ یہ حج قبول ہونے کی علامت ہے کہ جیسے واپس اپنی جگہ پر آئے وہاں پر جانے کا شوق پیدا ہو۔ اور چنانچہ عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ پہلی مرتبہ جتنا بیت اللہ کی زیارت کا شوق ہوتا ہے، دوسری مرتبہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ معجزہ بیت اللہ کی خصوصیت ہو سکتی ہے، یہ اس کا اٹریکشن ہے، ورنہ دنیا کی بہتر سے بہتر عمارت کو انسان ایک دو مرتبہ دیکھ لینے کے بعد سیر ہو جاتا ہے اور 5-7 مرتبہ دیکھنے کے بعد دل بھر جاتا ہے۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ پورا حرم مقام ابراہیم ہے۔ ممکن ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ طواف کے بعد کی 2 رکعتیں جن کو مقام ابراہیم پر پڑھنے کا اس آیت میں حکم ہے، حرم میں کسی جگہ بھی یہ رکعتیں پڑھنے سے حکم پورا ہو جائے گا۔ حرم میں کسی بھی جگہ طواف کے بعد جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، جن کو جو طواف کے بعد 2 رکعتیں جو پڑھی جاتی ہے، تو پورے حرم کے اندر کہیں بھی پڑھے تو اس کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ پھر فرمایا مثابتاً کا دوسرا معنی ثواب کی جگہ ہے۔ تو یہ بھی معلوم ہے کہ اس مقدس مقام پر جتنا ثواب ہوتا ہے، جتنا ثواب ملتا ہے، اتنا کسی اور جگہ پر نہیں ملتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسجد حرام میں 1 نماز پڑھنے کا ثواب دوسری جگہ پر 1,00,000 نماز ثواب کے برابر ہوتا ہے۔ دوسری جگہ پر 1,00,000 نماز سے پڑھیں گے تو اس کا جتنا ثواب ہے اتنا مسجد حرام میں 1 نماز پڑھنے کا ثواب ہے، یعنی 1 نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر۔ پھر فرمایا کہ مکہ امن والا شہر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا اور اس کے رہنے والوں میں سے ان لوگوں کو پھلوں کی روزی دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اس کے رہنے والوں میں سے ان لوگوں کو پھلوں کی روزی دے جو کوئی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے۔ قال وما كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کفر کرے اس کو بھی تھوڑے دنوں نفع پہنچاؤں گا، پھر اسے زبردستی دوزخ کے عذاب کی طرف لاؤں گا اور وہ رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ تفسیر یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر مکمل کر لی تو چند دعائیں کی۔ اول یہ کہ اس شہر کو امن والا بنا دے، دوسری یہ دعا کی کہ رہنے والوں کو جو مومن ہوں پھل اور میوے کھانے کو دے دے، تیسری آپ کی یہ دونوں دعائیں پوری ہوئی۔ چنانچہ اس مکہ میں نہ خون خرابہ ہوتا ہے، نہ ڈاکے پڑتے ہیں، یہاں تک کہ جانور کا شکار تک نہیں کیا جاتا۔ اگرچہ ساری زمین سخت پتھریلی اور ریتیلی ہے، لیکن تازہ پھل، میوے، ترکاری اور غلے وغیرہ بکثرت ملتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا تھا کہ ظالموں اور بدکاروں کو امام اور پیشوا نہیں بنایا جائے گا۔ آپ نے اس حکم کو یاد رکھا اور مکہ کے رہنے والوں کے لیے پھلوں کی روزی کی دعا کرتے وقت صرف ایمانداروں کے لیے دعا فرمائی، یعنی ایمان والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دینی سرداری صرف ایمان اور اطاعت کے لیے ہی مخصوص ہے، لیکن دنیاوی زندگی سے کافر اور منکروں کو بھی محروم نہ کیا جائے گا، مگر یہ چیزیں انہیں صرف دنیا ہی میں تھوڑے عرصے کی زندگی میں ملیں گی۔ تھوڑے عرصے سے مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو کافروں کو بھی یہ نعمتیں ملتی رہیں گی، لیکن اس کے بعد انہیں بہرحال دوزخ میں جانا ہوگا، جبکہ ایمان والوں کو دونوں چیزیں حاصل ہوں گی، دنیا میں امن بھی نصیب ہوگا اور آخرت میں نجات بھی حاصل ہوں گی۔ پھر فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، ربنا تقبل منا، اور دعا کر رہے تھے اے ہمارے رب ہم سے اس محنت کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ ہی سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں بھی ایک فرما بردار جماعت بنا، اور ہمیں حج کرنے کے قاعدے بتلا، طور طریقے بتلا، اور ہمیں معاف فرما، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں حج کرنے کے قاعدے بتلا اور ہمیں معاف فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک آپ ہی توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اے ہمارے رب ان میں انہی کا ایک ایسا پیغمبر بھیج دے
انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر بھیج دے کہ ان میں تیری آیتیں پڑھے اور انہیں سکھا دے کتاب اور دانائی یعنی عقل مندی کی باتیں، اور انہیں پاک کر دے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی بہت زبردست بڑی حکمت والا ہے۔ تفسیر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام جب کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو ساتھ ہی ساتھ مخلصانہ دعائیں کرتے جاتے تھے کہ ہمارے رب ہماری فرما برداری میں ترقی دے، ہماری نسل سے فرما بردار امت پیدا کر، ہمیں دین کے قاعدے اور حج اور بیت اللہ کی زیارت کے آداب سکھا دے، اور ہماری توبہ قبول فرما، کیونکہ آپ ہی توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی کہ انہی میں سے، ان کی نسل میں سے ہی ہم دونوں کی نسل سے ایک فرما بردار امت پیدا کر دے، انہی میں سے ایک پیغمبر ان کی طرف بھیج دے، صاف ظاہر ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بنی اسماعیل کی نسل سے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا ہوئے۔ یتلو علیہم آیاتک، ان پر آپ کی آیتیں پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سامنے آیتوں کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب کا علم اور دانائی یعنی حکمت اور عقل مندی کی باتیں سکھلائے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک کر دے، یعنی پیغمبر اپنی امت کو کفر و شرک اور ہر قسم کی برائیوں اور اخلاقی کمزوریوں سے پاک کر دے۔ مسند احمد کے ایک حدیث میں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس وقت سے تھا جب کہ آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان کا خمیر ہی تیار ہو رہا تھا، اور میں آپ کو اپنے معاملے کی ابتدا بتاتا ہوں کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری اور اپنے والدہ ماجدہ کے خواب کی تعبیر ہوں۔ پھر فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو ابراہیم کے مذہب سے پھرے مگر وہی کہ جس نے اپنے آپ کو احمق یعنی بیوقوف بنایا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ہم نے اسے یعنی ابراہیم کو دنیا میں چن لیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، پیغمبری کے لیے اور آخرت میں نیکوں میں سے ہے، اور بے شک ابراہیم آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہے۔ تفسیر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور بزرگی بیان کرنے سے قرآن مجید کا مقصد یہ ہے کہ یہودی اور عیسائیوں کو بتایا جائے کہ جس پیغمبر کو وہ اپنا پیشوا مانتے ہیں ان کا دین یہی تھا، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو اللہ کے نبی جو دین پیش کر رہے ہیں ان کا بھی دین یہی تھا۔ اگر وہ ان کو اپنا مذہبی رہنما مانتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین قبول کر لے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصیت نصیحت ذکر کی، فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے کہا کہ فرما برداری کرے تو ابراہیم بولے کہ میں تمام جہانوں کے پروردگار کا فرما بردار ہوں۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور یہی وصیت ابراہیم اپنے بیٹے کو کر گئے اور یعقوب بھی یہی وصیت اپنے بیٹوں کو کر گئے۔ یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے بیٹو بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، سو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو، یعنی مسلمان اسلام پر ہی مرنا۔ تفسیر یہ ہے کہ تمام اہل کتاب اور مکہ کے مشرک سب کے سب اس چیز کا دعویٰ کرتے تھے کہ وہ اپنے بزرگوں کے دین کو مانتے ہیں، اسی پر وہ جمے رہیں گے اور کسی نئے دین کو ہرگز قبول نہ کریں گے۔ قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے ان لوگوں کو بتایا کہ جن بزرگوں کو تم مانتے ہو اور جن کے دین پر چلنے کا تم دعویٰ کرتے ہو وہ تو اپنی نسل کو اپنے اسی دین کی پیروی کرنے کا حکم دے گئے ہیں جس پر وہ خود تھے، اس لیے اگر تم انہیں پیشوا مانتے ہو تو ان کا اصل دین تو یہ ہے جس کی طرف اب قرآن مجید تمہیں بلاتا ہے، اب تم اسے مانو۔ حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہم السلام اپنی اولاد کو یہی وصیت فرما گئے ہیں کہ تم سب مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کے فرما بردار رہنا، موت کا وقت غیر یقینی ہے، اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وقت مسلمان بنے رہنا، ایمان کو ہر گھڑی دل میں جگہ دیے رہنا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، یعنی جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب نے کہ اطاعت اختیار کرو تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اطاعت اختیار کی رب العالمین کی۔ اس طرز بیان میں یہ بات بھی سمجھنے لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان اسلم کا جواب
بظاہر یہ ہونا چاہیے تھا اسلمت لک، یعنی میں نے آپ کی اطاعت اختیار کر لی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جواب کے بجائے اس طرح کہا کہ میں نے رب العالمین کی، یعنی اللہ کی صفت بیان فرمایا، رب العالمین کی اطاعت اختیار کر لی۔ اس میں رعایت ادب کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا شامل ہو گئی جس کا مقام تھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی اطاعت، اللہ کے اس کہنے کا جواب بھی دے دیا اور ساتھ میں اللہ کی تعریف بھی کر دی۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت فرمایا اور ان سے وعدہ لیا کہ اسلام کے سوا کسی اور دین اور مذہب پر نہ مرنا۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اسلام اور اسلامی تعلیمات پر پختگی سے عمل کرتے رہنا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا خاتمہ بھی اسلام پر ہی فرما دے۔ جیسا کہ بعض روایتوں میں ہے کہ تم اپنی زندگی میں جس حالت کے پابند رہو گے اس حالت پر تمہاری موت بھی ہوگی، یعنی جس طرح زندگی گزارو گے اسی حالت میں تمہاری موت ہوگی، کما تعیشون تموتون روایت کے اندر آیا ہے، اور اس حالت میں محشر میں قائم ہوں گے، وکما تموتون تحشرون، اور اس حالت میں محشر میں قائم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہی ہے کہ جو بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے لیے اپنی قدرت کے مطابق کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی توفیق دے دیتے ہیں اور یہ کام اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت ذکر کی، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ کیا تم موجود تھے جس وقت موت یعقوب کے قریب آئی، یعقوب علیہ السلام کی جس وقت موت قریب آئی، کیا تم موجود تھے جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹے بولے ہم آپ کے اور آپ کے باپ دادا کے رب کی عبادت کریں گے جو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق ہے، یعنی ان کے وہی ایک معبود ہے، یعنی ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کا رب ہے اور وہی ایک معبود ہے اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہے۔ تفسیر ہے کہ اس آیت میں یہودیوں کو کہا گیا کہ تم اپنی طرف سے من گھڑت باتیں اپنے بزرگوں کے نام لگاتے ہو اور اسلام قبول کرنے سے انکار کرتے ہو۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹوں سے معبود کے بارے میں سوال کیا تھا اور انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم اسی معبود کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کے دادا حضرت ابراہیم، آپ کے چچا حضرت اسماعیل اور آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کرتے آئے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے دادا حضرت ابراہیم، چاچا حضرت اسماعیل اور والد یعقوب علیہ السلام کے حضرت اسحاق ہے۔ آج جب قرآن مجید دوبارہ ان کو اسی دین کی طرف بلا رہا ہے تو اس سے منہ موڑ رہے ہیں اور گمراہیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ وہ دین جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا تھا اور جس کی دعوت آج قرآن مجید دے رہا ہے وہ یہی دین اسلام ہے۔ اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ دین اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے نبی پر ختم ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے۔ دین اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہے، جب سے یہ دنیا بنی ہے تو اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام ہی ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں ان کے دین اسلام کے اندر کچھ قوانین اور کچھ قاعدے اور رول الگ الگ تھے، لیکن اس امت کے اندر کچھ الگ ہے، ہر امت کے اندر بدلتے رہے ہیں۔ اللہ کے قوانین کے اندر تبدیلی آئی ہے امت کے حالات کے، لوگوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے اور لوگوں کی سہولت کو دیکھتے ہوئے۔ پھر فرمایا تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کیا اور تم سے ان کے کاموں کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا، یعنی اپنے ہی عمل کام آئیں گے۔ تفسیر یہ ہے کہ یہودیوں کو اس بات پر بڑا فخر تھا کہ
کہ وہ پیغمبروں کی نسل سے ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ عقیدہ گھر رکھا تھا، یہ عقیدہ اپنے دل میں جما لیا تھا کہ ذاتی نیک عمل کی کوئی ضرورت نہیں، پیغمبروں کی اولاد سے ہونا ہی آخرت کی نجات کے لیے کافی ہے۔ یعنی خاندانی تعصب کے اندر وہ مبتلا تھے۔ ان کا خیال تھا کہ خدا تعالیٰ اپنی مہربانی سے باپ کی نیکیاں اولاد کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ اس غلط عقیدے کی وجہ سے وہ لوگ نیک اعمال سے بالکل بے پرواہ ہو چکے تھے اور ہر قسم کے گناہوں، بدکاری اور نافرمانیوں میں مبتلا ہو گئے تھے۔ قرآن مجید نے ان کے اس غلط عقیدے کی جڑ کاٹ دی اور بتا دیا کہ ہر فرد اور جماعت کو وہی ملتا ہے جو اس نے خود کمایا ہے، نہ تو کسی کی نیکی دوسرے کو پہنچتی ہے، نہ کسی کی بدعملی کے لیے کوئی دوسرا جواب دینے والا ہے۔ اپنی ذاتی کوشش کے بغیر صرف بزرگوں کی رشتہ داری سے کام نہیں چل سکتا اور نجات حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے جو اس غلط خیال میں پھنسے ہوئے ہیں کہ اگرچہ ہم نے خود نیک کام نہ کیے ہو، ہمارے بزرگوں کی نیکیاں ہی ہمارے کام آ جائیں گی اور ہماری دنیا اور آخرت سنور جائیں گی۔ ہم میں سے اگر کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کر خاندانی بزرگی یا محض کسی بزرگ کی نسبت کو کافی سمجھ لے تو اسے یہ خیال دل سے نکال دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں صرف اپنے عمل ساتھ دیں گے، سب اپنی ذمہ داریوں کے جواب دینے والے خود ہوں گے۔ پھر فرمایا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور یہودی اور عیسائی لوگوں کو کہتے تھے کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو تم سیدھا راستہ پا لو گے۔ آپ کہہ دیجئے، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ ہرگز نہیں، بلکہ ہم نے ابراہیم کا راستہ چن لیا ہے جو کہ ایک ہی طرف کا تھا اور شرک کرنے والوں میں نہ تھا۔ ایک طرف کا تھا یعنی ایک اللہ کو ماننے والا تھا، حنیف ایک طرف تھا، حنیف کا مطلب موحد، ایک اللہ کو ماننے والا تھا اور شرک کرنے والوں میں نہ تھا۔ تفسیر یہ ہے کہ قرآن مجید نے اہل کتاب اور مشرکوں کے تمام جھوٹے عقیدوں کو کوڑے دان میں پھینک دیا، ان کی دلیلوں کو غلط ثابت کر کے روشن اور واضح دلیلوں کے ساتھ حق قبول کرنے کی دعوت دی۔ یہودی اور عیسائیوں کو چاہیے تھا کہ قرآن مجید کی سیدھی اور سچی تعلیم کو قبول کر لیتے، لیکن اس کے بجائے انہوں نے حسد اور ہٹ دھرمی سے کام لیا اور الٹا مسلمانوں کو یہودیت اور عیسائیت کی دعوت دینے لگے۔ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہمارا دین قبول کر لو تو تمہیں دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعوت کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری امت کی طرف سے یہ جواب دینے کو کہا کہ اے اہل کتاب، اے یہودی اور عیسائی، تم نے اپنی کتابوں اور شریعتوں میں بے شمار تبدیلیاں کر دی ہے اور ہمارا دین وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ ہم اسی دین پر قائم ہیں اور ہم نے اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی۔ دوسرا ہے کہ تم کس منہ سے اپنے دین کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر کہتے ہو؟ وہ تو شرک کے قریب ہو کر بھی نہیں گزرے تھے، وہ خالص توحید پر قائم تھے، اور تم لوگوں کا مذہب تو اب شرک کی گندگیوں سے بھرا ہوا ہے۔ تم کس طرح سچے دین اور نجات کے دعوے دار ہو سکتے ہو؟ پھر فرمایا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون۔ تم کہہ دو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہم پر اتارا گیا اور جو ابراہیم پر اتارا گیا اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارا گیا اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا اور جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ تفسیر ہے کہ اس آیت میں مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ تم کہہ دو کہ ہم مسلمان تمام پیغمبروں کو سچا مانتے ہیں، کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرتے۔ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، خواہ وہ کسی زمانے اور کسی ملک اور قوم سے تعلق رکھتے ہو، سب ایک ہی سچائی کے پیغام لائے تھے، ہم سب کو سچا مانتے ہیں۔
پھر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، سو اگر وہ اس طرح ایمان لائے اس پر جس طرح تم ایمان لائے تو انہوں نے بھی ہدایت پائی۔ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر پھر جائے تو وہی اختلاف میں ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس عن قریب ان کے مقابلے میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ تفسیر یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، آپ نے ہمارا پیغام پہنچا کر اپنا فرض پورا کر دیا۔ اب اگر یہ لوگ اپنا بھلا چاہتے ہیں تو اسلام قبول کر لیں، کامیاب ہو جائیں گے، ہم ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر یہ سب کچھ کہنے سننے کے بعد بھی اس سے منہ پھیریں تو پھر یہ ان کی بدبختی اور ہٹ دھرمی ہے اور کچھ نہیں۔ اے پیغمبر، ان لوگوں کی اس ضد اور دشمنی کی آپ کچھ فکر نہ کریں، ان سے نپٹنے کے لیے آپ کی طرف سے ہم کافی ہے، ہم یقیناً ان کی سب باتیں سنتے اور سب جانتے ہیں۔ آیت کے آخری حصے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے لیے اونچے درجے کی خوشخبری ہے کہ تمہارے لیے اللہ کافی ہے، بھلا اللہ تعالیٰ جس کا ہو جائے اسے اور کسی کی ضرورت نہیں رہتی۔ فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کا رنگ